ایران اور اسرائیل میں جنگ رک گئی، دونوں ممالک میں سیز فائر پر عمل درآمد کا آغاز۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر جنگ بندی کا اعلان کیا، بولے سیز فائر کا آغاز ہو چکا ہے، برائے مہربانی خلاف ورزی نہ کریں۔ ایران اور اسرائیل نے جنگ بندی کے لیے رابطہ کیا، دونوں نے کہا کہ امن چاہتے ہیں۔ ایران کی جانب سے جنگ بندی کے 12 گھنٹے بعد اسرائیل جنگ بندی کرے گا۔ اگلے 24 گھنٹوں میں 12 روزہ جنگ مکمل ختم ہو جائے گی۔ یہ جنگ کئی سال تک چل سکتی تھی۔ جنگ مشرق وسطی کو تباہ و برباد کر سکتی تھی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بولے ایران کے جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت ختم کر دی، اس نے آئندہ جوہری ہتھیار بنانے چاہے تو نمٹ لیں گے۔ ایران کی اسرائیل سے جنگ بندی کی تصدیق، سینئر ایرانی عہدیدار کے مطابق ایران قطر کی ثالثی پر جنگ بندی پر رضامند ہوا، امریکی تجاویز کو قبول کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بولے اسرائیلی جارحیت کے خلاف کارروائیاں صبح 4 بجے تک جاری رہیں، آپریشنز کامیابی سے مکمل کیے۔ اسرائیل نے جارحیت روک دی تو ہمارا بھی جوابی کارروائی کا کوئی ارادہ نہیں، فوجی آپریشنز روکنے کا حتمی فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا نے بھی ایران سے جنگ بندی کی تصدیق کر دی۔ ایران اسرائیل جنگ بندی میں قطر کا اہم کردار، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس نے جنگ بندی کے لیے امیر قطر سے رابطہ کیا، خبر ایجنسی کا دعویٰ۔ ٹرمپ نے امیر قطر کو بتایا کہ اسرائیل جنگ بندی کے لیے متفق ہے، ایران کو جنگ بندی پر راضی کرنے میں مدد کریں۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ثانی نے ایرانی حکام کے ساتھ گفتگو میں انہیں امریکی جنگ بندی کی تجویز پر متفق کیا۔ جنگ بندی سے پہلے ایران اور اسرائیل پر ایک دوسرے پر حملے، ایران نے اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں میں میزائل داغ دیے، کئی عمارتیں تباہ، 6 اسرائیلی ہلاک۔ تہران کے کئی علاقوں میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ کسی زیادتی کو کسی بھی صورت قبول نہیں کرتے، ایرانی سپریم لیڈر ڈٹ گئے۔ آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ ہم نے کسی سے زیادتی نہیں کی، کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ ایرانی قوم کی منطق ہے، جو لوگ ایرانی قوم اور ایرانی تاریخ سے آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایرانی قوم کبھی ہتھیار نہیں ڈالتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قطری سفیر سے ملاقات، قطری امیر اور عوام سے اظہار ہمدردی، قطری بھائیوں اور پورے خطے کی سلامتی کے لیے دعا۔ کہا پاکستان مشرق وسطی میں دیرپا امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کا حامی ہے، ہمیشہ امن کا راستہ ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی میں دیکھا۔ وزیر اعظم سعودی عرب کے سفیر سے بھی ملے، مشرق وسطی کی تیزی سے بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کی سعودی عرب کے عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ، بولے پاکستان اور سعودی عرب خطے میں امن کے لیے قریبی تعاون جاری رکھیں گے۔ جنگ کا خطرہ چلتے ہی خلیج کی بند فضائی حدود کھل گئیں، قطر، کویت، بحرین اور UAE نے فلائٹ آپریشن بحال کر دیا، ہزاروں پروازیں درہم برہم۔ مسافروں کو ایئر لائن سے معلومات لے کر ایئرپورٹ پہنچنے کی ہدایت۔ پاکستان سے بھی خلیج جانے والی 32 پروازیں منسوخ، 55 تاخیر کا شکار، مسافر پریشان۔ ایران کے خطے میں امریکی اڈوں پر حملوں کے دوران کئی پروازوں کا رخ موڑنا پڑا، کئی منسوخ ہوئیں۔ جنگ بندی کی خبر آتے ہی سرمایہ کار خوش، پاکستان سٹاک مارکیٹ کی لمبی چھلانگ، 5878 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ عارضی طور پر معطل، 100 انڈیکس 1,22,045 کی سطح پر ٹریڈ۔ قطر میں امریکی اڈوں پر حملے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی، برنٹ کروڈ کی قیمت تقریباً 5% کم ہو گئی، برنٹ کروڈ $72 فی بیرل سے بھی نیچے آ گیا۔ امریکی خام تیل WTI 6.32% کی کمی کے بعد $69.17 فی بیرل میں فروخت۔ Any attack on a nuclear facilities is not just a potential nuclear attack on Iran. وہ خدا نہ خواستہ اگر اس نیوکلیئر فیسلٹی کو نقصان کے نتیجے میں کوئی لیک ہوتا تو وہ اس کا نقصان صرف ایران تک محدود نہیں ہوتا. It would have consequences for all neighboring countries in the region, including Pakistan. بھارت کے لیے 2 ہی آپشنز ہیں، یا وہ سنتاس معاہدہ مان لے، انٹرنیشنل قانون کے مطابق عمل درآمد کرے، ان کا عوام کو اپنا حصہ کا پانی، ہمارا عوام اپنا حصہ کا پانی،
اگر وہ نہیں مانتے سنتاس معاہدہ کو تو پھر پاکستان جنگ کرے گی اور ہم 6 کے 6 دریا کے پانی اپنے عوام کو دلوائیں گے. ہم نے کشمیر کو جو ماضی میں اندرونی معاملہ میں تبدیل کر چکا تھا ایک بین الاقوامی معاملہ بن چکا ہے. یونائٹڈ نیشنز ہو یا یونائٹڈ اسٹیٹس کا صدر ہو, وہ سب کہتے ہیں بین الاقوامی ایشو. بلاول بھٹو نے اسرائیلی رجیم پر خطے کو خبردار کر دیا. کہا اسرائیل پہلے عراق، لبنان، یمن گیا، اب ایران آ گیا. نہ بولے تو جب وہ ہم پر آئیں گے تو بولنے والا کوئی نہ ہوگا. ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت. بولے امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنا کر خطے کو خطرے میں ڈالا. اسرائیل جنگ میں شمولیت کو امریکی عوام نے بھی تسلیم نہیں کیا. بلاول بھٹو کی مودی سرکار کو بھی وارننگ. کہا بھارت نے سنتاس معاہدہ نہ مانا تو پاکستان جنگ کرے گا. بھارت کے لیے 2 آپشن ہیں, وہ سنتاس معاہدہ مان لے, نہیں مانتا اور ڈیمز یا کینال نکالے گا تو پھر جنگ ہوگی. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر بھی طنز. بولے ہمارے خطے میں بھی نیتن یاہو کی ایک سستی کاپی ہے. ہم نے بھارت کو جنگ، سفارتکاری اور بیانیے کے میدان میں ہرا دیا. کشمیر اب بین الاقوامی معاملہ بن چکا. امریکی صدر بھی کشمیر پر ثالثی کرانا چاہتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کو 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت ملے گی یا نہیں؟ لاہور ہائی کورٹ 8 کیسز میں ضمانتوں پر فیصلہ آج سنائے گی. عدالتی عملے نے پی ٹی آئی کارکنوں اور صحافیوں کو آگاہ کر دیا. جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق محمود پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا. سردار تنویر الیاس خان جیالے بن گئے. پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریال تالپور سے آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم کی ملاقات. ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان. فریال تالپور نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنیں گے تو کشمیر میں ترقی ہوگی. مقبوضہ کشمیر کی بھارت سے آزادی کا خواب حقیقت بنے گا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان، سینیٹر سلیم مانوی والا، سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار، سردار یعقوب خان، چودھری محمد ریاض اور ضیاء القمر بھی موجود تھے. چینی برآمد کرنے کے بعد اب درآمد ہوگی. شوگر ایڈوائزری بورڈ کی 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کی منظوری. وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی زیر صدارت شوگر ایڈوائزری بورڈ کا اجلاس. چینی کی فراہمی اور قیمتوں پر قابو پانے کے لیے سخت مانیٹرنگ کا فیصلہ. خسارے میں اڑتی بھارتی ایئر لائنز کے لیے بری خبر. پاکستانی فضائی حدود کے بندش میں 1 ماہ کی توسیع. پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے نوٹم جاری کر دیا. فضائی حدود 23 جولائی تک بھارتی طیاروں کے لیے بند. پاک بھارت کشیدگی کے بعد 24 اپریل کو فضائی حدود بند کی گئی تھی. اسلام آباد میں موسلا دھار بارش نے گرمی کی چھٹی کر دی. لاہور میں حبس کا راج برقرار، شہری نڈھال. محکمہ موسمیات کی کل سے ملک کے بیشتر شہروں میں بارش کی پیشگوئی. لاہور، سیالکوٹ، مری، گلیات گجرات میں آندھی اور بارش متوقع. بالائی کھیپی اور مشرقی پنجاب میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع. ایبٹ آباد، ہری پور، کوہستان، سوات اور دیر میں بادل برسیں گے. سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور شدید حبس رہے گی. کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان. پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے پرعزم ہے. پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب. کہا افغانستان میں عبوری حکومت کے باوجود صورتحال بدستور غیر مستحکم ہے. عالمی برادری کی توجہ میں کمی سے افغان عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا. پاکستان نے معاشی مشکلات کے باوجود افغان عوام سے عملی روابط جاری رکھے. پاکستان اور افغان عبوری حکام کے درمیان اعلیٰ سطحی سفارتی روابط برقرار ہیں. روس کا یوکرین پر ایک بار پھر میزائل اور ڈرون سے حملہ. بچے سمیت 10 افراد ہلاک. یوکرینی حکام کے مطابق روسی حملوں سے رہائشی علاقوں میں آگ لگ گئی. رہائشی عمارت کے ملبے سے 9 لاشیں نکال لی گئیں. 4 بچوں سمیت کم از کم 34 افراد زخمی ہوئے. نیشنز کپ والی بال میں بڑا اپسیٹ. پاکستان نے ہاٹ فیورٹس قطر کے خلاف میدان مار لیا. ایونٹ کے سیمی فائنل میں پاکستان نے قطر کو 3-0 سے مات دے کر فائنل میں جگہ بنا لی.
پاکستان کیوئس نے بھارتی حریف کو ہرا کے فریم میں جکڑ دیا ایشین 6 ریڈ سنوکر چیمپئن شپ۔ اویس منیر نے بھارتی پشپندر سنگھ کو 4-2 سے مات دے دی۔ قومی کیوئس نے گروپ کے تینوں میچ جیت لیے۔